السلام علیکم گائز، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اتحاد صفدر آپ کی خدمت میں پیش اور کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے اور میں معذرت خواہ ہوں، میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے جہلم سٹی میں نہیں تھا اور کچھ اسٹارٹ اپ ویکینڈ پر بھی تھا اور کچھ اور ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں اپنی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا اور لائیو نہیں آ سکا۔ تو آج آپ لوگوں کے پاس میں لائیو آیا ہوں اپنی لائف کا مشن، اپنی لائف کے گولز بتانے، اور ایک ایسا گول بتانے جو میری لائف کا بہت بڑا مشن ہے، اور اس مشن پہ میں نے تقریباً پچھلے 4 سال سے کام کر رہا ہوں اور میں نے بہت سیکھا اس چیز سے۔ اپنا سب سے بڑا سٹارٹ اپ جو میری لائف کا بہت بڑا مشن ہے جس کا نام ہے مائی کورسز۔ آج میں مائی کورسز کے بارے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا کہ مائی کورسز بیسیکلی ہے کیا، اور مائی کورسز کی ورکنگ کیسے سٹارٹ ہوئی، کتنی ٹیمیں میں نے آج تک ضائع کر چکا ہوں مائی کورسز کی، اور کتنے لوگوں نے میرا ساتھ دیا مائی کورسز کے اندر۔ مائی کورسز ایک مشن کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ایک ویژن کا نام ہے، جو کہ میں نے اپنی لائف میں اور بہت سے لوگوں کی لائف میں اسے محسوس کیا ہے، اور اس کو اس طرح محسوس کیا ہے کہ لائف از ون آف دا بیسٹ تھنگ وتھ لرن اینڈ ارن کنسیپٹ۔ مائی کورسز کو کا ایک ایسا پروٹوٹائپ تیار کیا ہے جو میری لائف کا نچوڑ ہے، ڈفرینٹ لوگوں کی لائف کی سٹوریز سے نچوڑ نکالا ہے، اور ایک عام اسٹوڈنٹ یا ایک عام شخص اس چیز سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ بہت سے ادارے ہیں دنیا میں، ہر جگہ ہوں گے، آپ کی سٹی میں بھی ہوں گے، ہماری سٹی میں بھی ہیں، بہت سکلز سکھاتے ہوں گے، لیکن کیا وہ سکلز آپ کو پراپرلی سکھا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے؟ جب آپ یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں تو جواب نہیں میں ہی آتا ہے، موسٹلی بہت کم ہے، ریئر چانس ہے کہ اس کا جواب ہاں میں آئے۔ تو مائی کورس ایک ایسا مشن، ایک ایسا پلان ہے جو آپ کو آپ کے سیکھے ہوئے چیز سے، سیکھے ہوئے کورس سے اتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے کہ اس کی انتہائی کنونشن بزنس میں دیکھ لیں، آپ کا ایجوکیشن بیس سسٹم دیکھ لیں، آپ کو کسی بھی ادارے میں کوئی کورس کرنے کے لیے آپ کو پہلے فزیکلی اپیرنس کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، آپ کی ٹریولنگ کاسٹ ہوتی ہے، آپ کے کورس کی فی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جس بندے نے یہ ادارہ بنایا ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے۔ اس کی سینس سے دیکھیں، ٹیچر کے پاس بھی ٹائمنگ کی کمی ہوتی ہے، ٹیچر کو فزیکل اپیرنس چاہیے ہوتی ہے، تو یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ چیز ہے جس سے کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے جو انویسٹر کے لیے بھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹی پیدا کرتا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ڈیفیکلٹیز پیدا کرتا ہے، اس کے بعد ٹیچرز کے لیے بھی ڈیفیکلٹیز پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو مائی کورسز کا مشن ہے، یہ آج میں آپ سب لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ اس کا حصہ بنیے اور اپنے آپ کو چینج کریے، پاکستان کو امپاور کریے، خود بھی کمائیے، دوسروں کو کمانے کا ایکول ڈسٹریبیوشن سسٹم، ایسا بزنس پلان آپ کو اپنی لائف میں کہیں بھی نہیں ملے گا، اور ایسا آئیڈیا آپ کو اپنی لائف میں کہیں بھی نہیں ملے گا جو میں نے اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے دوست احباب کے ایکسپیرینسز سے اخذ کیا ہے۔ اور یہ آئیڈیا نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک یونیورسٹی کی مانند ہے۔ 2014 کے اندر میں نے یہ اس آئیڈیا کو مختلف دوستوں کے ساتھ میں نے انٹروڈیوس کروایا، ان کو بتایا، انہوں نے اچھے دوست تھے، انہوں نے اس میں آمین کی اور سٹارٹ کیا۔ ہم نے کورسز کو امبیڈ کرنا سٹارٹ کر دیا، ڈفرینٹ سورسز کی ویب سائٹ سے، کریٹو کامن لائسنس کے تھرو
کورسز کو امبیڈ کرنا سٹارٹ کر دیا. جب ہم کورسز کو امبیڈ کرنا سٹارٹ کیا تو کافی کورسز ہم نے امبیڈ کر لیے. ہم نے اپنی سائٹ بھی بنا لی, کافی اچھی سائٹ تھی, اور لیکن وہ ہم نے اپلوڈ نہیں کی, اس کا ورکنگ سٹارٹ نہیں کیا, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کورسز کی ورتھ, اگر ہم دوسرے کے کورسز کو یوز کریں گے تو اس کی کوئی ورتھ نہیں. وہ بالکل کامن ہے کہ دوسرے کی سورس سے ہم نے اٹھائے اور اپنی سورس پہ لگا دی. پھر ہر انسان کے اپنے لائف مشنز ہوتے ہیں, اپنے پلانز ہوتے ہیں, تو ہر نے اپنی اپنی فیلڈ اٹھائی. لیکن یہ میری لائف کا مشن تھا. میں نے مائی کورسز کو ابھی تک اور کبھی بھی لائف میں اسے چھوڑوں گا نہیں. یہ بہت بڑا مشن ہے, بہت بڑا پلان ہے لائف کا, جس میں اسٹوڈنٹ کو امپاور کرنا کہ وہ ارننگ بھی کرے, لرننگ بھی کرے, اور ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچنا کہ ٹیچر بھی لرننگ بھی کر سکتا ہے اور ارننگ بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو امپروو بھی کر سکتا ہے. اور اسٹارٹ اپس اسٹوڈنٹس ڈیورنگ ایجوکیشن اسٹارٹ اپس بھی اپنے انٹروڈیوس کروا سکتا ہے. تو مائی کورسز لرن اینڈ ارن کنسیپٹ ہے, جس میں مین مشن اسٹوڈنٹ کو امپاور کرنا ہے. اس کا ایک ایکسپیریمنٹ لیں کہ ہم نے اپنے کورسز بنانے اور ان کی کاسٹ ایسے رکھنی ہے کہ وہ $10 سے میکسیمائز نہ کریں, $10 تک ہوں, اور اس میں اسٹوڈنٹ کو لائف اٹریکشن ملے. اب دنیا میں ویڈیو لیکچرز ہزاروں ہیں, یوڈمی, یوڈاسٹی, کورسیرا, MIT, یوٹیوب اٹھا لے, بہت سے لیکچر ہیں, ہر طرح کے لیکچر اویلیبل ہیں. کیا وہ لیکچر آپ کو یوزیبلٹی دیتے ہیں؟ کیا وہ لیکچر آپ کو یہ پرومس کرتے ہیں کہ آپ اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ان ہمارے ساتھ یا ہمارے کسی ریفرنس ادارے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, یا وہ کورسز آپ کو فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ مکمل طور پہ عبور آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا اس عبور کو آپ فری لانسنگ پلیٹ فارم میں یوز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سوال درست نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے آپ سے کریں تو اس کا جواب نہ میں ہی ملے گا. تو ہمارا ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جس میں مائی کورسز اسٹوڈنٹ کی سائیکی کو پڑھتا ہے کہ کیا وہ جاب کرنا چاہتا ہے اس کورس کو لرن کرنے کے بعد, وہ کیا آن لائن کام کرنا چاہتا ہے, فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے, یا وہ کسی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو کے کام کرنا چاہتا ہے. کیا وہ تھرڈ ہے, کیا وہ مائی کورسز کے مشن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے, مائی کورسز کو ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور امپاور کرنا چاہتا ہے اس کنسیپٹ کو پوری دنیا کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر, یا وہ اسٹارٹ اپ اپنے بزنس آئیڈیا مائی کورسز سے سیکھ کے اپنے بزنس آئیڈیاز بنانا چاہتا ہے. تو مائی کورسز ایک بہت بڑا مشن ہے, اور آج میرا آپ کو آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ جب سٹارٹ کیا مائی کورسز تو میرے پاس کافی اچھے دوست بھی تھے, انہوں نے ٹرائی کیا, لیکن ہر انسان کا اپنا مشن ہوتا ہے, اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. تو میری آئیڈیالوجی جو تھی وہ یہ تھی کہ پہلے تو میں نے کورسز بنانا سٹارٹ کیے, کورسز کو فوکس کیا کہ کوالٹی ایجوکیشن لی جائے. پھر آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ کوالٹی ایجوکیشن از ناٹ انف. بہت سے ادارے کوالٹی ایجوکیشن دے دے لیکن اسٹوڈنٹ کو اس کے بعد اس کی یوزیبلٹی نہیں پتہ چلتی, اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کورس کو ہم نے کہاں پہ یوز کرنا ہے. تو بیسیکلی جو مائی کورسز کا مشن تھا وہ کوالٹی کورسز کا تھا. پھر میں نے کوالٹی کورسز پہ فوکس کیا. کوالٹی کورسز کے بعد پھر مجھے ایک دوست نے کہا کہ جسٹ ناٹ فوکس آن کوالٹی کورسز. بہت سے ادارے دے رہے ہیں, بہت سی آرگنائزیشن آپ کو کورسز دے رہی ہے, کیا آپ کو ان کورسز سے فائدہ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ کورسز تو کافی ادارے دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کورسز کے ساتھ کوئی ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی کنسیپٹ, کوئی آئیڈیالوجی, کوئی بزنس پروٹوٹائپ, کوئی بزنس آئیڈیالوجی آپ لے کے آ. تو میں نے سوچا, میں نے کہا کہ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس میں لرن پلس ارن کر سکے.
پھر میں نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کنسیپٹ میرے پاس تھا، تو میں نے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کو میں نے کام بھی کیا ہوا تھا. تو میں نے کیا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی آئیڈیالوجی ہم مائی کورسز میں یوز کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، واقعی ہم مائی کورسز کی آئیڈیالوجی جو ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی آئیڈیالوجی مائی کورسز میں یوز کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے اس پہ فوکس کیا کہ ہم روز یہ کام کرتے ہیں جس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ سیلنگ کا کنسیپٹ آ جاتا ہے. ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، ہم جاتے ہیں کسی چیز کو خریدتے ہیں یا کسی کورس کو پڑھتے ہیں، تو ہم ڈیفینیٹلی اپنے دوست کو ریفر کرتے ہیں کہ یہ کورس سیکھو، آؤ ہمارے ساتھ، یہ کورس بہت اچھا ہے، اس میں کوالٹی ہے، اس میں ٹیچر بہت اچھا ہے. تو وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ بھی آ جاتا. کیا اس اسٹوڈنٹ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس اسٹوڈنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہم نے ایک ایسا پلان لے کے آئے جس میں جب اسٹوڈنٹ ہمیں پے کرے گا، جس کے ریفرنس سے وہ اسٹوڈنٹ آئے گا اس کو بھی پے بیک ہوگا. ہم نے ایک ایسی آئیڈیالوجی بھی ایڈ کی مائی کورسز کے اندر، ایفیلیٹ مارکیٹنگ. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی آئیڈیالوجی ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کو نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے بہت زیادہ نفرت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کمانے کا ایک طریقہ کار ہے. تو میں نے بھی سوچا اس چیز کے بارے میں کہ واقعی یہ پیسے کمانے کا ایک طریقہ کار ہی ہے، تو اس کو چینج کرنا ہوگا. اس کے اندر نئی آئیڈیالوجی لے کے آنی چاہیے، نئی کنسیپٹ لے کے آنے ہوں گے. پھر میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا. چینجنگ اور ٹیمیں جو ہے تھی میرے ساتھ، جو لوگ اٹیچ ہوتے تھے وہ جاتے کیونکہ وہ کہتے تھے یہ سائیکی ہے، اس کی خیالی پلاؤ ہے، پتہ نہیں یہ اس کو چیزیں پسند کیوں نہیں آ رہی، یہ چیزیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں آئیڈیالوجی کو چینج کرتا گیا مائی کورسز کی. مائی کورسز کی آئیڈیالوجی چینج ہوتی گئی تو ایک نئے کنسیپٹس کا آغاز ہوا. پھر میں نے کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کورسز کو ایسے ڈیفائن کریں، ہر کورس کو، کہ اس کی یوزیبلٹی ایٹ دا اینڈ آف کورس بتائی جائے، اس کا اسٹرکچر ایسے ڈیفائن کیا جائے کہ ایٹ دا اینڈ کہ وہ اس کورس سے کہاں سے آن لائن کما سکتا ہے اور اس کا کیا وے ہے. تو پھر ہم نے مائی کورسز میں فری لانسنگ پلیٹ فارم کو انٹروڈیوس کروایا کہ اس آئیڈیا کے اندر فری لانسنگ پلیٹ فارم بھی آ گئے. اور فری لانسنگ پلیٹ فارم جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کورسز سیکھنے کے بعد ایٹ دا اینڈ آف کورس اس کورس کی یوزیبلٹی ڈفرینٹ فری لانسنگ پلیٹ فارم جیسے فائبر، پیپل پر آور، فری لانسر، 99 ڈیزائن، یہ اور سوشل میڈیا سے کیسے پروجیکٹس لے سکتے ہیں، جس میں فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، گوگل پلس. تو میں نے یہ کہا، وہ اس پہ ایک سٹوری مجھے یاد آ گئی جیک ما کی. جیک ما کہتا ہے کہ اپنا پیشن کبھی نہ چھوڑو. وہ کہتا ہے خرگوش کیا چیز ہے؟ خرگوش اپنے نہ چھوڑو. دنیا میں آپ کو بہت سے خرگوش ملیں گے. اس کا مراد خرگوشوں سے مراد اس کی اپرچونٹیز ہے، ورکنگ سٹائلز ہیں، کام ہے. آپ ہر ایک خرگوش کو پکڑ کے پہلے پرنجے میں ڈالو گے تو تب دوسری کی طرف جاؤ گے. تو میں نے اپنا خرگوش چینج نہیں کیا، مائی کورسز کو کبھی میں نے چینج نہیں کیا اپنی لائف میں. بیچ میں سٹاپ کیا ورکنگ تھوڑی سی، کیونکہ خیالی پلاؤ لوگوں کی باتیں سن کے میں پریشان ہو گیا تھا. میں نے چینج کر دیا پلان، میں نے کیا نہیں کرتا مائی کورس. لیکن پھر وہ کہتے ہیں جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. تو یقین تھا، بہکنا نہیں تھا. تو ایک دم بہکنے سے پہلے ہی واپس آ گیا، ریٹرن بیک ہو گئی کہ یہ وائی کورسز کو ورکنگ سٹائل میں لے کے آنا ہے اور اس کو کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کام کر کے دکھائیں گے اور ہوگا. پھر ہم نے مائی کورسز کی ایک اکیڈمی اوپن کی جہلم کے اندر، اور کچھ ایک دو لوگوں نے مجھ پر ابھی تک بلیو ہے ان کا کہ یہ مائی کورسز میں بہت زیادہ آگے جائے گا. ان کا نام بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا، جس میں رضا احمد صاحب ہیں اور شجاع فرید صاحب ہیں. یہ دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ہر سٹیج پہ ساتھ دیا. رضا احمد میرے بہت اچھے دوست ہیں
اور ان کی ہی مدد سے ہم نے اکیڈمی کا آغاز کیا۔ شجاع فرید میرے کزن ہیں، جو بہت ہی اچھے کزن ہیں، میرے بھائی جیسے ہیں، میرا بھائی ہے چھوٹا وہ، اور اس بندے نے بھی میرا ہمیشہ ساتھ دیا مائی کورسز کے اندر کہ مائی کورسز کبھی نہ کبھی چلے گا، اس کو یقین تھا۔ ہم نے بہت ٹریننگ کی مائی کورسز کے اندر، اور میرا جو کزن ہے وہ اس چیز کا گواہی دے گا کیونکہ وہ 4 سال سے میرے ساتھ ہے، اور وہ کہتا تھا یار کیا کر رہے ہو، لیکن اس نے ساتھ دیا میرا۔ اسی طرح رضا احمد صاحب نے بھی ساتھ دیا ہمارا۔ ناکامی ہوئی ہمیں، اکیڈمی سسٹم وغیرہ اس طرح نہیں چلا، لیکن انہوں نے ساتھ دیا، ورکنگ ہم نے چھوڑی نہیں، اور اب بھی انشاءاللہ مائی کورسز کی ورکنگ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری لائف کا مشن ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ فری لانسنگ پلیٹ فارم، پھر ہم نے کہا کہ ہر بچی کی سائیکی، ہر اسٹوڈنٹ کی سائیکی فری لانسنگ والی نہیں ہوتی، تو کیا اس کو فری لانسنگ کو کوئی اور کیٹیگری دی جا سکتی ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ ہمارے ہر سٹی میں کچھ ادارے ہوتے ہیں، اچھے ادارے، جس سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہوتے ہیں، بینکس بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ہم لنک اپ کر کے ہم انہیں یہ دیں، ہم انہیں یہ کمٹمنٹ دیں، کمٹ کریں کہ ہم آپ کو اچھے گریجویٹس، اچھے اسٹوڈنٹ، اچھے فری لانسر، اچھے ڈیولپر، اچھے ڈیزائنر ہم آپ کو دیں گے۔ جب آپ یہ کمٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان اداروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کے کورسز سے جو لوگ پاس آؤٹ ہوں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ ایسے اداروں کے ساتھ ہم لنک اپ کر کے ان کو انٹرنشپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ اداروں کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب وہ اداروں میں انٹرنشپ کریں گے، ڈیفینیٹلی اگر ان کا کام پسند آئے گا تو وہ جاب بھی آگے کنٹینیو کریں گے۔ پھر تیسرا تھا کہ مائی کورسز اپنے ساتھ ان کو اٹیچ کریں، وہ ویڈیو لیکچرز بنائیں، وہ اسکائپ سیشن کریں، وہ فورن کو ہینڈل کریں، یا وہ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ ہمارے اپنے مائی کورسز کے فری لانسنگ پلیٹ فارم میں جو ہمارے پاس ڈیولپر جوائن کریں گے، ان کے اپنے پاس پروجیکٹس ہوں گے، وہ پروجیکٹس اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور ان پلس اس اسٹوڈنٹ کو ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدہ ہوگا اور لرننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدہ ہوگا۔ پھر چوتھا، ہر اسٹوڈنٹ کی سائیکی فری لانسنگ جاب اپرچونٹی والی نہیں ہوتی، کچھ کی سائیکی ہوتی ہے اسٹارٹ اپس والی، جیسے ہماری ہے۔ اسٹارٹ اپس از مائی مشن، مائی پیشن، اینڈ انشاءاللہ سون اٹس مائی پروفیشن۔ تو یہ چیز جب انسان کے اندر ہوتی ہے، پیشن، پروفیشن اور مشن مل جاتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو مائی کورسز نے پھر اسٹارٹ اپس کی مینٹورنگ کا سٹارٹ کیا کہ مینٹورنگ صرف بھی ہونی چاہیے ہماری اسٹارٹ اپس میں۔ پھر میں نے ایک اسٹارٹ اپ کو مینٹر بھی کیا جو احسن صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا جیلم کے اندر، جس کا آن لائن بریانی والا، میں جس کا سی ایف او بھی تھا، کو فاؤنڈر بھی تھا، لیکن میں نے ان کو مینٹور کیا کہ کیسے اس کو پلان کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں۔ پھر ایک سٹارٹ اپ ہے آن لائن درزی، جو سٹارٹ کیا تھا اپنے حنان صاحب نے، تو اس کو بھی مینٹور کیا۔ وہ تھوڑا سا ہی عرصہ اتنا پلان آگے انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کروایا، لیکن ایسے اسٹوڈنٹس جو میں کوشش کروں کہ ان کے ساتھ جو نہیں کرنا چاہتے ان کو کمیٹڈ کرتا ہوں، ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں، اور ساتھ پارٹنر بن جاتا ہوں تاکہ میں کچھ لگاؤں بھی اور ساتھ ان کے ساتھ ورکنگ بھی کروں، تاکہ جب وہ ایک رننگ میں آ جائیں پھر میں سائڈ پہ آ جاؤں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ جیلم میں اتنا کنسیپٹ نہیں ہے اسٹارٹ اپس کا، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اسٹارٹ اپس کو انٹروڈیوس کروایا جائے یہاں پہ جتنے ہو سکے۔ اور یہی تھا ہمارا مائی کورسز کا لرن اینڈ کنسیپٹ۔ اور اس کے بعد مائی کورسز کا ایک اکیڈمی بیس سسٹم ہے، اور جو اکیڈمی بیس سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنا بزنس ماڈل دیں گے پورا بنا کے، جس میں ٹول، ٹیکنیک، ریسورسز ہوں گی، ویب سائٹ ہوگی، اینڈرائڈ ایپ ہوگی، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہوگی، اور آپ ان کو یوز کر کے آپ اپنا ہمارا جو بزنس پلان ہے ود ایفیلیٹ مارکیٹنگ، فری لانسنگ، جاب اپرچونیٹیز، اسٹارٹ اپس، وہ اپنی اکیڈمی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور جس کی صرف 10% ہم چارج کریں گے، کہ اگر آپ ارن کرنے ہیں
1 लाख रुपया، تو 10,000 ہم لیں گے اس میں سے، اور اگر آپ 3 لاکھ، اور آپ کو جس میں ساری ریسورسز بھی مل جائیں گی، جس میں ویب سائٹ، اینڈرائڈ ایپ، اس کی مینٹیننس، سب کچھ ہمارا ہوگا، ڈیٹا بیسز بھی ہماری ہوگی، سارا کچھ ہوگا، تو وہ بھی ہمارا ایک پلان ہے مائی کورسز کا، اکیڈمی بیس سسٹم۔ پھر مائی کورسز، میری کوشش ہے کہ ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ہم کورسز کو انٹروڈیوس کروائیں، جس میں میں کچھ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں، چائنا میں بھی انٹریکشن ہے، یا انڈونیشیا، بنگلہ دیش، انڈیا، اور پھر ہماری اپنی لوکل لینگویجز جیسے سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، تو ایسے لوگ بھی ڈھونڈے جائیں تو ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ہمارے کورسز کو ریکارڈ کر سکے۔ تو یہ بہت بڑا مشن ہے، یہ میرے اکیلے کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ سیکھا میں نے ان چیزوں سے، اور پہلے تھا کہ یار آئیڈیا کسی سے شیئر یا چوری نہ ہو جائے، تو اب وہ چیز ختم ہو گیا میرے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانیت لے آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس ذات کا کرم ہے کہ اب شیئر 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 موڈ ہے کہ شیئرنگ کی جائے۔ اگر آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ سی ای او بننا چاہتے ہیں بنے، سی ایف او بننا چاہتے ہیں بنے، آئیں کام کریں، مل کے ہم اس دنیا کو چینج کریں، اس ورلڈ کو چینج کریں، اس پاکستان کو چینج کریں، اس سٹی کو چینج کریں، اپنی سٹی کو چینج کریں۔ اور یہ جو میرا آخری الفاظ ہیں وہ سب لوگوں کے لیے کہ جو فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، اس ورلڈ کو چینج کرنا چاہیں، جو کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ کام کرو، آؤ اس مشن میں ہم آگے چلیں، آؤ، ایک 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 ہی ہوتا ہے، دو دو ہی ہوتے ہیں، آؤ ملٹیپلیکیشن کا بزنس کریں، آؤ ہم سب ایک دوسرے کو فائدہ دیں۔ جب ہم سب ایک دوسرے کو فائدہ دیں، سب سے بڑی مینٹالٹی ہمارے اسٹوڈنٹ، پاکستانی اسٹوڈنٹس میں ہے، ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں پاتے، کمپیریزن ہم نے بنا دیا ایک دوسرے میں، خود کو کمپیئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اور یار ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرو، کولیبریٹ کرو، ٹیم بناؤ، ملو، کام کرو، اور ایک دوسرے کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کرو۔ جب ایک دوسرے کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو گے، ڈیفینیٹلی آپ خود بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ راجر بنسٹر تھا 1935 میں، جو بہت بڑا ریسر تھا، اس نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ 4 منٹ اور 14 سیکنڈ میں کیا، اور راجر نے خود، ایک ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹرز کی ٹیم نے کہا کہ یہ 4 منٹ سے کم فاصلے میں کبھی بھی کوئی انسان 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ تو ایک منٹیلٹی بن گئی انسان کی کہ یار اس 4 منٹ سے زیادہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایک شخص نے، لٹرل ماں نے، اس چیز کو توڑا، اس منٹیلٹی کو توڑا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اس نے اسی چیز کو 3 منٹ 56 سیکنڈ میں کر کے دکھایا، اور وہ سارے ڈاکٹر کی ٹیم پریشان ہوگی کہ یہ انسان ہے کہ کیا کچھ اور۔ ان کا کہا تھا کہ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ انسان کا وائبریشن وہیں پہ دل پھٹنے تک آ جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا یہ کنسیپٹ تھا، لیکن اس بندے نے اس کنسیپٹ کو چینج کیا، اور ایک پہلا ریکارڈ تھا 4 منٹ 14 سیکنڈ، اگلا ریکارڈ اس بندے نے 3 منٹ اور 57 سیکنڈ بتا دی۔ تو یار یہ دماغ کی مینٹلٹی ہوتی ہے، دماغ کی صرف ہمارے پاس ایک ریسٹرکشن لگ جاتا ہے، دماغ پہ جیل آ جاتی ہے، جیل آ گئی ہمارے دماغ پہ، ہم نے اس کو بالکل بند کر دیا ہے کہ یہاں تک ہی جا سکتے، آگے نہیں جا سکتے۔ کھلو اسے اوپن کرو، سوچو، آگے چیزوں کو سوچو، جب چیزوں کو سوچو گے ڈیفینیٹلی آپ کو ان سے فائدہ ہوگا۔ نقصان کبھی بھی کسی چیز کا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہماری غلط کنسیپٹ ہے کہ کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہر چیز کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کوئی بھی چیز نہیں آپ کی کر سکتا۔ اب اس چیز کو اوپن کرو گے ڈیفینیٹلی آپ ایزیلی سکسیسفل ہو، یہ میری لکھی لکھائی بات ہے، اور مجھے اس پہ اتنا یقین ہے کہ اگر آپ اس کو کھول لو نا، کچھ بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو۔ اور اپنے ساتھ سمارٹ لوگوں کو
کے ساتھ دوستی کرو، اسمارٹ لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرو، اور کمپیریزن کبھی نہ کرو. کوشش کرو. اب میں آپ لوگوں سے آخری ایک اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ فری لانسر ہو، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو، اگر آپ ایک ٹیچر ہو، اگر آپ ایک انویسٹر ہو، آپ کچھ بھی ہو، آپ ایک کامن انسان ہو، اگر آپ امپاور کرنا چاہتے ہو پاکستان کو اور خود بھی کمانا چاہتے ہو اور اسٹوڈنٹس کو بھی، یہ کیا ہے، ایک ایسا میں نے بزنس پلان بنایا ہے کہ اب آپ پریشان ہو جاؤ گے جب سنو گے. کیسی آئیڈیالوجی بنائی ہے جس میں ہر انسان کو فائدہ ہو رہا ہے. جو مائی کورس کے ساتھ صرف اٹیچ ہے اسے بھی فائدہ ہو رہا ہے، صرف جسٹ اٹیچ ہے. کوئی کورس نہیں خریدا، کوئی لرن نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، فری لانسنگ بھی نہیں کی، اسے بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ بزنس پلان ایسا میں نے بنایا ہے جس میں ایکول ڈسٹریبیوشن ہے. ٹیچر کو بھی اس کا حق مل رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی اس کا حق مل رہا ہے، ایفیلیٹ کو جو جس مارکیٹ کرتا ہے کہتا ہے جاؤ جی ایک کورس لے لو ادھر سے، بہت اچھا ہے، اس کے بعد جاب بھی ملے گی، اس کو بھی اس کا حق مل رہا ہے جس بتانے کا، شیئرنگ کا. اور چوتھا، جو انویسٹ کر رہا ہے اس کو بھی اس کا حق مل رہا ہے. اور مائی کورسز جو خود یہ پلیٹ فارم کر رہا ہے وہ بھی لے رہا ہے، لیکن ایک ایکول ڈسٹریبیوشن. کوئی ہم سارا نہیں لے کے کھا رہے باقی بزنسز کی طرح، ہم امپاور کر رہے ہیں پاکستان کو. ہمارا مین مشن امپاور کرنا ہے پاکستان کو، خود بھی کمانا ہے، دوسروں کو کمانا، آگے لے کے جانا ہے، دوسروں کو سکسیسفل کرنا ہے. میرا مین مشن یہ ہے. ٹھیک ہے، کمانا مین مشن نہیں ہے، دوسروں کو امپاور کرنا، مائی کورسز کو آگے لے کے جانا. مائی کورسز زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اور انشاءاللہ، اور 4 سال میں نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ اب یہ جو بزنس پلان ہے یہ کبھی کہیں بھی فیل نہیں ہو سکتا اگر ہم سب مل کے جائیں. ایک یہ اکیلے بندے کا مشن نہیں ہے، یہ ہزاروں کا مشن ہے، لاکھوں کا مشن ہے، کروڑوں کا مشن ہے. جب آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگے، آپ کوئی بھی ہو، آپ اس سے کما سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو، امپاور کر سکتے ہو. یہ میری لکھی لکھائی بات ہے. اور جو میرے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے آئے، میرے ساتھ ٹیکسٹ کرے، میسج کرے، میرے سے سوال پوچھے، میں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. لیکن امپاور کرو اپنے آپ کو، اور آؤ کام کریں مل کے، آؤ اس دنیا کو چینج کریں. آپ ڈیولپر ہو، ڈیزائنر ہو، اینڈرائڈ کچھ بھی ہو، آئی او ہو، آؤ ہمارے ساتھ کام کرو. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس لیول کے اور کس لیول پہ پڑے ہوئے. یہ ایک تاریخ ہے، جیسے طریق لبیک ہے، اب طریق انصاف ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے. مائی کورسز کی تاریخ ہم نے چلانی ہے اس پاکستان کے اندر، اس سٹی کے اندر، ہر جگہ ہم نے تاریخ چلانی ہے اس کو. تو آؤ ہم سب مل کے کام کریں. مائی کورسز کا کوئی آنر نہیں ہوں میں، آئی ایم دا جسٹ آئیڈیا کریٹر. آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ آنر ہے مائی کورسز کے. ایک ایسا بزنس پلان ہے جس میں کوئی فاؤنڈر نہیں ہے، ہر کوئی اپنا فاؤنڈر ہے، ہر کوئی اپنی جگہ فاؤنڈر ہے. تو آؤ ہم مل کے کام کریں. مل کے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت بنائی ہے. تو آؤ جتنے بھی میرے فیس بک فرینڈ ہیں آئیں ہم مل کے کام کریں. آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کچھ بھی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا ایکول ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے جس میں کسی کو کسی کا حق نہیں مار رہا، بلکہ سب برابر کے سوی ہیں. وہی کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و ایاز، نہ بندہ نہا نہ بندہ نواز. تو یہ کنسیپٹ ہے مائی کورسز کا. ٹھیک ہے، تو جیک ما کی بات میں نے مانی ہے، اور آپ لوگ بھی آؤ. اس میں ایسا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے آپ پریشان ہو جاؤ گے جب آپ سنو گے. ایک ایسی لائف کا مشن میں نے بنایا کہ ہم اس میں سب کامیاب ہو سکتے ہیں. جتنے بھی میرے فیس بک فرینڈ، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو تو میں کہتا ہوں ہم سب کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسا بزنس مین ہے. تو آؤ ہم تاریخ کا حصہ بنے. کیا آپ لوگ تاریخ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو؟ تو یس لکھو کمنٹ کے اندر. آؤ سب آؤ، جو دیکھ رہے ہو، جو نہیں بھی دیکھ رہے، جو بعد میں سنو گے مجھے، میری ویڈیو کے نیچے یس لکھو.
और कोई नेगेटिविटी भी है वो भी लिखो, पॉजिटिविटी है वो भी लिखो, सब कुछ आप लोगों के लिए जायज, सब कुछ लिखो। लेकिन आओ इस तारीख का हिस्सा बनो, इस तारीख को हमने आगे लेके जाना है, खुद को एम्पावर करना है। हमें किसी ने बाहर से आके एम्पावर नहीं करना, हमने चाइना खुद ही बनना है। चाइना जैसी स्ट्रॉन्ग नेशन हमने खुद ही बनी है, वो इसी तरह एम्पावर हुए हैं, वो एक दूसरे का साथ दे के एम्पावर हुए हैं। तो एक दूसरे का साथ देना सीखो, जब एक दूसरे का साथ देना सीखोगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं और 8 से 16 होते हैं, 16 से 32 होते हैं, 32 से 128 होते हैं, 128 से 254 होते हैं, 254 से 512 होते हैं, और 512 से 1024 होते हैं, 1024 से 2048 होते हैं, 2048 से कितने होते हैं, आगे फिर गिनती इसी तरह चलती जाती है। और एक ऐसा वो दाने वाली एग्जाम्पल है, दाने मिलते 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 वो एक बादशाह के पास एक बहुत ही ज़हीन बंदा जाता है, तो वो कहता है कि डेली का एक दाने का दूंगा और अगले दिन उसको डबल कर दो। तो ये डबल शाह वाला काम नहीं है, बल्कि ऐसा काम है जिसमें हमने एम्पावर करना है पाकिस्तान को, स्टूडेंट को एम्पावर करना है। फिर हमने लोकल प्रोजेक्ट्स लेने हैं, लोकल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, अपने आप को ई पाकिस्तान बनाना है, ई टेक्नोलॉजी बेस्ड पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें ये मिशन है। आओ हम इस तारीख का हिस्सा बने, आओ जो मिलो, आप कोई भी हो, आपको कंप्यूटर साइंस नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, आओ लेकिन मिशन बनो, देखो आप कैसे चेंज होते, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह हम इस मिशन पे काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद जो बंदे इस्लाम पे यकीन रखते हैं और जिनका मिशन है कि हम पाकिस्तान को एम्पावर करें, वो हमारे साथ अटैच होंगे और हमारे साथ काम करेंगे, इस माई कोर्सेज का हिस्सा बनेंगे और माई कोर्सेज को आगे लेके जाएंगे। हाँ, अगर आप खुद भी स्टार्ट करना चाहते हो माई कोर्सेज को अपने हैंड पे, तो मैं आपको फुली हैंड देता हूँ ये आइडिया। मैं कोई पायरेटेड नहीं कहता, कोई कुछ नहीं है पाकिस्तान में होता, आइडिया है आपके पास, लो आइडिया स्टार्ट करो, मुझे खुशी होगी कि आप ये आइडिया स्टार्ट करोगे। नहीं तो हमारे साथ अटैच हो, आओ हम मिल के काम करें। तो मिलते रहेंगे इस कारवां में बंदे, और इंसान चलता चलता गुजर जाएगा। इंसानों की बस्तियों में तरह तरह के मामलात होते रहते हैं। इंसान ऐसी कौम है जिसके नाम होते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे काम भी होते रहेंगे। कोशिश करें आए हम इस मिशन का हिस्सा बनें। थैंक यू सो मच आप सबका। मेरी इतनी ज़्यादा बातें सुनी, कोई गलती कोताही होगी हो तो इसको आप सब लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सोचिएगा ज़रूर क्या हम इस पाकिस्तान को एम्पावर कर सकते हैं, तो इस माई कोर्स की तरफ वजह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।